نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انذر معسر او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله رواہ الترمذی. آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے کسی شخص کو مشکل سے چھوڑانا، اس کو مہلت دینا، اس مشکل اور تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. حضرت قتادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مصائب اور شدائد اور مشکلات کو اس کے لیے آسان فرما دے اور اس کو نجات عطا کر دے، ان ینجیہ اللہ اس کو نجات عطا کر دے قیامت کے دن کے قرب سے، تو اسے چاہیے کہ وہ معسر اسے کہتے ہیں جو کسی قرضے وغیرہ کی ادائیگی میں تنگ دستی کی وجہ سے پھنسا ہوا ہو یا کسی اور معاملات میں وہ تنگ دست آدمی ہو، اس کی مالیاتی پوزیشن، اس کی ظاہری حالت بہتر نہ ہو، معاملات سے نمٹنے کی پوزیشن نہ ہو، اور وہ اس بات کے ضرورت مند ہو کہ آپ اسے کوئی تعاون، اخلاقی تعاون فراہم کریں جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے، یا اس کو مالیاتی تعاون فراہم کریں. تو ایسے معسر آدمی کو مشکلات سے نجات دلانے والا شخص یا تو اس کے لیے مشکل کو آسان کرے او یضع لہ، یا اس کو مکمل مشکلات اس سے دور کر دے. اس حدیث میں نجات کے لیے نسخہ بتایا گیا. ہم میں سے کون شخص ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دہی کی جرأت کرے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اللہ اپنے فضل والا معاملہ کر دے، اللہ کسی نیکی کو قبول کر کے ہمیں نجات عطا کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نیکی کا ذکر فرمایا جس نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا وعدہ بھی ہمیں بتلایا کہ کسی کو مشکل میں دیکھتے ہو، قرض کسی نے ادا کرنا ہے، وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ اسے مہلت دلا دو. اخلاقی سپورٹ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، خود آپ کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو مہلت دیں. چلو بھائی آج تمہارے پاس نہیں ہے، مہینے بعد دے دینا، لیکن دے دینا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو 1 مہینے کی مہلت دے دی جس میں اس کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ وہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے کما سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے. اس مہلت کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہلت عطا کر دے گا اور ذریعہ نجات بن جائے گی. دوسرا اس سے بڑا نسخہ کہ آپ اس کی مشکل کو حل کر دیں، کہ آپ اسے معاف کر دیں. دوسرے نے ادا کرنا ہے، دوسرے کو ادا کرنا ہے، تو آپ اپنی طرف سے ادائیگی کر کے اس کی جان چھڑا دیں. یہ بھی اللہ رب العزت سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایک اور انعام ہے جو ایسی مشکل کو حل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا، جس نے معسر کو مہلت دے دی، اور وضع لہ، یا اس کی جان چھڑا دی، اظلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور وہ دن جس دن لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں. دھوپ قیامت کی اور شدت گرمی کا حال یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی بقدر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر شخص پر گرمی کی پوزیشن مختلف ہوگی.
آپ کے میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر سورج ایک ہی سطح پر ہوگا تو سب پر کیفیت مختلف کیسے ہوگی؟ تو اعمال کا جو سائباں ہے وہ جس کا جتنا اچھا ہوگا تو اس کے لیے اس گرمی میں اتنی ہی گرمی کی حرارت کم ہوگی، اور اگر اعمال کا سائبان اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر سے گرمی گزرتی ہے تو پھر جس کے جتنے اعمال بد ہیں وہ اتنا ہی خوف، پریشانی اور پسینہ آلود ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر اس کی بقدر پریشانی ہوگی۔ کبھی آپ سخت ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہوں اور کسی پریشانی کا ہجوم آئے تو آپ کا تجزیہ یہ بھی ہوگا کہ پسینہ سخت سردی میں بھی نکل آتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی پوزیشن یہ ہے۔ اب اس دن کوئی سایہ مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست آدمی کے لیے مہلت دلائی یا مہلت دی یا اس کے بوجھ کو اتار دیا، اس کے قرض کو اپنی طرف سے ادا کر کے اتار دیا یا معاف کر دیا اس نیت سے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے، مجھے نجات دے دے، تو اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ چند لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور پوری انسانیت اس سائے کی تمنا کرے گی، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوگی۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ دوسرے کے ساتھ بہلائی کرنا، اگر وہ قرض خواہ ہے، وہ ضرورت مند ہے تو اس کو قرض دینا، وہ واپس ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی وقت پہ تو اس کو وقت کی مہلت دینا، اور اگر اس کی ادائیگی کی صورت ہی نہیں ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ اس کے نتیجے میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے نجات کا انعام، اور دوسرا اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے کا اعزاز حاصل ہوگا جو خصوصاً اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ مشکل زدہ آدمی، معسر آدمی وہ ہونا وہ چاہیے جو آدمی کسی جرم میں مشکل میں نہ پھنسا ہو۔ قاتل اپنے قتل کی وجہ سے مشکل میں پھنسا ہوا ہے، چور اپنی چوری کر کے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی معاونت کی اجازت نہیں ہے۔ معاونت اس شخص کی جو جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے تنگ حال اور مشکل زدہ ہے، اس کو مشکل سے چھڑانا یہ اللہ کے انعام کا باعث، نجات کا ذریعہ، اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہونے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔